नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि। नाज़रीन, ख्वाजा मोइन पाक ख्वाजा गरीब नवाज वालिए हिंद, आपको अल्लाह ताला ने जो अनोखी शानें अता फरमाई थी, उन औसाफ हमीदा को देखने के लिए मैं सहारा लेना चाहूँगा रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह कौल मुबारक मुहद्दिसीन के नज़दीक हसन सही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हदीस को हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल-मुतहाब्बून फ़ी जलाली लहुम मनाबिरु मिन नूर। रसूल करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वो लोग जो आपस में मेरे जलाल और मेरे हवाले से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनके लिए नूर के मिंबर बिछाएगा। अल्लाह ताला के नबी और शहीद उनके मकाम रफ़ी पर रश करेंगे। औलियाए किराम और सालिहीन का वो काफ़िला जिस काफ़िले ने एतमाद पाया अल्लाह ताला के यहाँ, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में अपने दीनी काम के हवाले से, शरीयत की हमायत के हवाले से, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा-ए हसना को अपनी ज़िंदगी में मिशल-ए राह बनाने के हवाले से उन हज़ीम हस्तियों में और क़ुदसी हस्तियों में एक नाम ख्वाजा मोइन पाक का है। अल्लाह ताला ने आपको बड़े रफ़ी दर्जात से और मकामात से नवाजा। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा जिस वक्त अजमेर शरीफ तशरीफ़ लाए तो सियासी उरूज व ज़वाल की वजह से नई सल्तनत का दारुल खिलाफा दिल्ली बना दिया गया। वो कदर अजमेर से दूर था। यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी तहरीक को संभाला भी देना था और अजीम तर किसी शख्सियत का इंतखाब करना था। हज़रत ने ख्वाजा बख्तियार काकी अलैहि रहमा को दिल्ली में बिठाया। ख्वाजा बख्तियार काकी अलैहि रहमा बिलाशुबा हज़रत मोइन पाक के खलीफा अकबर भी थे। अल्लाह ताला ने इन्हें समझ, कलम की दौलत और सियासी फहम भी अता कर रखा था, लेकिन इन सब चीज़ों से बढ़कर वो अपने मुर्शिद के वफादार थे। उनकी वफा का आलम तो ये है, आज जिस वक्त तारीख़ का तालिब इल्म मोइन पाक गरीब नवाज की शख्सियत के बारे में कुछ जानना चाहता है, उनकी तालीमात के बारे में, तो उसे बख्तियार काकी की तरफ रजू करना पड़ता है। इसलिए कि ख्वाजा गरीब नवाज जिस वक्त अपने मुख्तसर या मोतदिल या तवील खुतबात इरशाद फरमाते तो ये बख्तियार काकी ही की ड्यूटी होती कि आप कलम और कागज़ लेकर बैठ जाते और जो कुछ ख्वाजा गरीब नवाज इरशाद फरमाते आप लिखते चले जाते।
آپ کے افکار اور آپ کی تعلیمات کو دلیل العارفین کی صورت میں کتابی نقش ملا، اور یہ دراصل کتاب وہ ہے جو حضرت بختیار کاکی کے حوالے سے خواجہ معین پاک کی تعلیمات کے موتی اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اگر اس کتاب کو آپ پڑھیں خواجہ غریب نواز کے حوالے سے، تو میں 3 چیزوں کا حوالہ دینا چاہوں گا کہ کسی شخصیت کی کامیابی کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ مردم شناس ہے یا نہیں ہے۔ خواجہ معین پاک کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے عاشق تھے، لیکن آپ نے ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کا انتخاب کر کے جن بصیرتوں کی روشنی تاریخ کے آنے والے بزرگوں کو دی، وہ حضوری کا حصہ تھا۔ حضرت خواجہ معین پاک نے دلی کے معاملات کو سمجھنے کے لیے بختیار کاکی کو وہاں بٹھایا۔ بختیار کاکی کے اب 3 کام تھے: ایک، مرشد کی تعلیمات کی روشنی عام کرنا، دوسرا، وہاں جو عمائدین بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سوچوں کی تصویر معین پاک کے سامنے رکھنا، اور تیسری وہ منصوبہ بندی تھی جو خواجہ غریب نواز نے کی کہ دنیا میں اسلام کا نور کس طرح پھیلایا جائے۔ بلا شبہ بختیار کاکی نے یہ کام احسن طریقے سے کیا۔ خواجہ غریب نواز آپ اجمیر ہی میں رہے، آپ کا مسکن اور ڈیرا اجمیر ہی میں تھا۔ تشنگان علم اور تشنگان محبت اجمیر ہی میں آتے۔ اب خواجہ معین پاک ایک اجمیر اور دوسرا دلی اور تیسرا ظاہر ہے وہ روحانی تحریک نہیں ہوتی جس کا تعلق مدینہ سے نہ ہو۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے ان تینوں سیکٹرز میں محنت کی، اور جو آنے والے لوگ تھے ان کے لیے اسلام کی ڈیلیوری بتائی کہ اسلام کس طرح نوازتا ہے اور اسلام کس طرح شخصیات سازی کرتا ہے اور اسلام کس طرح تہذیب نفس کرتا ہے۔ خواجہ غریب نواز کی توجہ کا اعجاز اپنی جگہ، لیکن خواجہ غریب نواز کی تدبیر اور آپ کی تعلیمات کا وہ سہل چراغاں جس کی روشنی ہر آدمی تک پہنچنا آسان تھا، دشوار نہ تھا اور ناممکن نہ تھا۔ خواجہ غریب نواز نے ان سارے کاموں کو لوگوں کے اندر بیٹھ کر اپروچیبل ہو کر کے آپ نے یہ سارا کام منظم کیا، یہاں تک کہ نان مسلم کمیونٹی جو ہے، خصوصاً ہندو، جنہوں نے تو جنگ سے اپنے کام کا آغاز کیا تھا، لیکن خواجہ غریب نواز نے محبتیں بانٹ کر کے ان کی روح میں اپنا مقام پیدا کر لیا۔ وہ لوگ بجائے دلی جانے کے وہ اجمیر کی طرف بڑھنے لگے۔ اجمیر سے کیا ملتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت ملتی تھی، اور وہ کیا دولت اور نعمت تھی جو خواجہ غریب نواز کی دہلیز سے لوگوں کو نہیں ملتی تھی۔ آپ کی شخصیت کا یہ سحر تھا یا کرامت تھی یا عظمت تھی یا فضیلت تھی کہ وہ پسماندہ حال ہندو اور دیگر مذاہب کے لوگ جو مطمئن دل نہیں رکھتے تھے، وہ خواجہ غریب نواز کا چہرہ دیکھتے تو ان کو ایک سکون کی دولت آپ کے چہرے میں نظر آتی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خواجہ پاک کا چہرہ دیکھتے چلے جاتے اور ان کے مذہب کی فوقیت تسلیم کرتے چلے جاتے، اور ہجوم عاشقاں بھی ہوتا اور لا الہ الا اللہ کا ورد بھی وہاں کیا جاتا۔ وہ لوگ جو کہ بتوں کے سامنے جھکنے کے خوگر تھے، انہیں ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنے میں کچھ ایسا اطمینان محسوس ہوتا کہ 1 نہیں 2 نہیں 90 لاکھ لوگ خواجہ غریب نواز کے ہاتھ پر بیعت ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ خواجہ پاک کی منصوبہ بندیوں کی حکمت اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس پر اداروں کے ادارے بھی قائم ہوں تو خواجہ غریب نواز کی شخصیت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔